السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 267 سے پڑھیں گے اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر جہاں 17 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 12 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو گمان کر رہے ہیں یا گمان کریں گے کہ وہ جاگتے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سو رہے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم ان کو پلٹتے رہتے ہیں دائیں جانب، وذات الشمال، اور بائیں جانب، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں یمیناً و شمال۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے دونوں آگے بازو ان کی دہلیز پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان پر اطلاع پائیں، رسول کریم کو اللہ فرما رہے ہیں، تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ وہاں سے پلٹ جائیں ان میں سے بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر دیے جائیں گے آپ ان سے رعب، یعنی ان کی کیفیت دیکھ کر، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ سو رہے ہیں، کتنے وہ جوان ہیں اور وہ پڑے ہوئے ہیں، یہ منظر دیکھ کر آپ گھبرا جائیں گے اور آپ رعب سے بھر جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ایسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یعنی نیند سے بیدار کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک ان میں سے کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟
قالوا لبثنا یومن او بعض یوم، تو انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، مسائل پر غور کرنا ہے جاگ کر۔ وہ ولی اللہ ہے اور 309 سال تک وہ سوئے رہے ہیں۔ دو نظام دنیا میں، شمسی اور قمری۔ شمسی نظام کے مطابق 300 سال، قمری نظام کے مطابق 309 سال سوئے رہے ہیں۔ جب اللہ نے جگایا ہے تو وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم نے آرام کیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم۔ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، اس کو باریک بینی سے پڑھنے سے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں، روش ٹھیک ہوتی ہے، اعمال درست ہوتے ہیں۔ پھر غور فرمائیں۔ انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ علم رکھتا ہے جو تم ٹھہرے رہے ہو، آپس کی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس بھیجو تم میں سے کسی ایک ساتھی کو تمہاری اس چاندی کے ساتھ شہر کی طرف۔ مراد یہ ہے کہ وہ چاندی کے سکے جو درہم ہے، وہ چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس چاندی کے درہم تھے، کہا یہ چاندی پیسے دے کر بھیجو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے۔ یہاں بہت باریک بات ہے کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ کسی ایک کے بارے میں شعور نہ ہونے دے، کسی کو سمجھ نہ لگنے دے کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں اور ہم کون ہیں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ۔ توجہ کریں، اگر وہ بے شک اگر وہ آپ پر غالب آ گئے، یعنی جو جن کو ہم ملت کو، اس حکومت کو، ان درندوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، یا تو تمہیں وہ رجم کر دیں، پتھروں سے مار دیں، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں تمہاری اس پرانی ملت اور دین میں پلٹا دیں گے۔ اگر ایسے ہو گیا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ان کے نرگے میں آ گئے ہمارا مسلک عقیدہ درست جو تھا وہ تبدیل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، ایسے ہی ہم نے ان کے پیچھے لگائے لوگ، جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا لوگ پیچھے لگے تو وہ غار کی طرف آ گئے، پھر غار میں داخل ہو گئے، اللہ نے ان کو موت دے کے فارغ کر دیا۔ لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لیں، أَنَّ وعد اللہ حق، اس دور میں قیامت کے بارے میں اور مر کے اٹھنے کے بارے میں لوگ بالکل یقین اور عقیدہ نہیں رکھتے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی ابہام اشکال نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب کہ وہ اصحاب کہف والوں کے پروگرام اور اس کے معاملے میں تنازع کر رہے تھے، ایک دوسرے الجھ رہے تھے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو انہوں نے ایک دوسرے کہا ان پر عمارت بناتے ہیں، یہاں یہ جو چلے گئے ہیں غار میں۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے بارے میں اچھا جانتا ہے، اچھا علم رکھتا ہے۔ قال الذين غلبوا، ان لوگوں نے کہا جو اس ماحول میں غالب آئے اپنے اس پروگرام میں، جو بااختیار ہیں اس دور کے لوگ، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان لوگوں کو غار کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے، یادگار کے طور پہ کتبے لگائیں گے، اور یہ یادگار اس وقت لیکن دنیا میں موجود ہے، لیکن کسی کو تلاش نہیں کر سکے۔ ساری ایجنسیاں موجود ہیں، ساری قوتیں موجود ہیں، پر دنیا کے اندر وہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرما دیا، لیکن تلاش نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیں جی، جمع کے صیغے قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ بیان فرماتے ہیں اس کو بولتے ہیں شرف کے لیے۔ یہ کوئی میں فرض بات کر رہا ہوں، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، تو یہ کسی شخص کوئی اپنے لیے جمع کا صیغہ جو بولتا ہے تو وہ جماعت کے طور پہ نہیں بولتا، اکرام کے طور پہ،
شان اور عظمت اور بڑائی کے طور پہ اپنی ذات کے بارے میں جمع کا صیغہ بول دیں۔ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں کہیں قرآن مجید میں جمع کے بے شمار صیغے استعمال فرمائے ہیں تو شرف، بزرگی اور عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جمع کے صیغے بول کر بیان کیا ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ یہ فکری طور پر اس بات کو سمجھتے جائیں ساتھ ساتھ۔ ارشاد ہوتا ہے اے نبی محترم صلی اللہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو، ظاہر ہے وہ تو بہت پرانا واقعہ ہے، ایک خطاب ہو رہا ہے جب قرآن نازل ہوا ہے، کہا یہ جا رہا ہے اگر آپ ان کو دیکھ لیں، غار پر پہنچ جائیں، جس طرح کہ وہ سوئے رہے ہیں 3 صدیاں، کہ ہیں وہ نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور آنکھیں ان کی کھلی ہیں، اور بیان قرآن کر رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ ان کو گمان کریں گے کہ یہ تو جاگتے ہیں جب کہ وہ سو رہے ہیں۔ اچھا جی، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم پلٹتے رہتے ہیں ان کی کروٹوں کو یمیناً و شمال، کبھی دائیں سائڈ میں کبھی بائیں سائڈ میں۔ 300 سال زمین کے اوپر غار کے اندر اسی لباس میں، شان ربانی کیسی ہے، 3 صدیاں بیت گئیں، نہ کپڑا خراب ہونے دیا نہ جسم خراب ہونے دیا۔ یہ اتنی ہی باتیں ذہن میں آ جائیں اور عقیدہ ٹھیک ہو جائیں تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ اندر یقین نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہانی ہے، سنی ہے، اس سے اسی مولویوں کی بات ہے، مسجد میں گئے تھے جی کہانی سنی ہے، اصحاب کہف والوں کا قصہ میں نے سنا ہے، بڑا سواد ہے، چلو اور لیاؤ تو آنا گئی۔ ڈیپلی غور فرمائیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اندازہ فرمائیں نیک لوگوں کے ساتھ کتا گیا ہے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کتے کا ذکر کر دیا۔ راتی جاگیں شیخ صدامیں راتی جاگن کتے، راتی راکھی کرن سائیاں دی دنے جان لڑیاں تے ستے، مالک دا در چھڑ دے نہیں پامیں 100 مارے جتے، اٹھو بلیا یار منا لے متے بازی لے جن کتے تین تھی کتے۔ کتا اپنے مالک کی روٹی کھا کے ساری رات ٹونٹو کرتا ہے، جاگتا ہے، اور یہ انسان جو ہے یہ روٹی کھا کے، ہاں جی، ملک شیک پی کے، فروٹ کھا کے، سارا کچھ کر کے نہ عشاء پڑھتا ہے نہ فجر پڑھتا ہے نہ تکبیرات پڑھتا ہے، تو لیلہ بھی حرام کے پیسوں کا خرید کے قربانی کرتا ہے۔ اور اس لیے پھر کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمیں خالص دودھ مہیا کرتے ہیں ہم ان کو ڈنگر کہتے ہیں، جو کیمیکل کا بنا کے مکس کر دیتے ہیں ہم کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، فرمایا دہلیز پر ان کا کتا دونوں بازو پھیلائے ہوئے وہاں پڑا ہو۔ لَوِّتَّنَا عَلَيْهِمْ، اے رسول کہ اگر آپ اطلاع پا جائیں، اگر آپ ان کو دیکھ لیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، آپ پلٹ آئیں دوڑتے ہوئے، وہ نقشہ دے کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، آپ پر بھی اتنا روب طاری ہو جائے ان کی کھلی آنکھیں دیکھ کر اور ان کے سونے کی حالت دیکھ کر اور صدیاں نوجوان پڑے ہوئے غار میں منظر دیکھ کر آپ پر بھی روب طاری ہو جائے اور آپ دوڑ لگا کے واپس آ جائیں۔ اب اس میں کوئی کہے جی یہ کیسے ہے جی، نبی پاک سے ڈر گئے جی، قرآن بیان فرمایا، اللہ نے اعلان کیا اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ ایسا ماحول بنا ہوا ہے ان نوجوانوں کا جو پڑے ہوئے ہیں اور جاگ رہے ہیں، اور سارا سلسلہ ہے، یہ آنکھیں کھلی ہیں اور وہ سو رہے ہیں، یہ ایسا خوفناک بنا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ایسے ہی ہم نے 300 سال کے بعد، یہ شمسی نظام کے مطابق، اور 309 سال قمری نظام کے مطابق، زمانہ اتنا ہی، ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں بات کریں، پوچھیں اچھا بھاجی کتنی دیر آرام کیا ہے، ولی اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، کہانی اللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں۔ ہم نے ولیوں کو بھی، نبیوں کو بھی، مردوں کو بھی علم کا سرا ان کے گل باندھا ہوا ہے۔ ولی بھی جانتے ہیں، ولیوں کے بدلے وہ سمجھتے ہیں ولیوں کی ولیاں بھی جانتی ہیں۔
یہ عقیدہ لوگ ممبروں پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اولیاء اللہ کی بلیاں بھی غائب جانتی ہیں، وہ مانو بلی۔ تو ارشاد فرمایا ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں، قال قائل منہم، اللہ نے کیسا خوب نقشہ پیش کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے میں، ایک بندے نے ان میں سے ایک دوسرے سے کہا کم لبثتم، اچھا جی کتنی دن آرام کیا ہے، کتنی دن ٹھہرے ہو، کتنی دن رکے ہو یہاں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ اس ایک جملے نے اس عقیدے پہ پانی پھیر دیا جو کہتے ہیں کہ اولیاء علم غیب جانتے ہیں۔ تو سمجھ لگ دی اور بزرگ نے ویکا جو پڑے گئے ستے نو کھ نہیں پتہ لگتا تے موئے نو پتہ لگ جاتا۔ کرو فیصلہ، بندہ سو جائے، ایویں نہیں لوگ کہتے ویر میرا گھوڑی چڑھیا ستا کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو جو فوت ہو جائے اس کو سارا پتہ ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی اگر سر ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں، تو جب بزرگ سارا ننگا ہو جس کو نانگشہ کہتے ہیں پھر تو کیا بات ہے، پھر وہ تو مقابلے کرے۔ یہ غلط عقائد ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ سید الانبیاء نے تو فرمایا صدر کی حفاظت کرنی ہے۔ امام الانبیاء نے خاتون کو خاتون کے سامنے صدر کھولنے کو حرام قرار دیا ہے، مرد کو مرد کے سامنے صدر کھولنا حرام قرار دے دیا ہے۔ تو جو کتب سارا کچھ اتار کے پھر رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ولی اللہ، اس کی اللہ کے ساتھ یہ ملی ہوئی سرکار ہے، باطل کیتا ہے، درست نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب وہ بزرگ ہیں، جاگے ہیں، تو پوچھتے ہیں اچھا جی کتنا آرام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دن کا کچھ حصہ۔ پھر کہتے ہیں آپس میں بات کی نتیجہ پر نہ پہنچی، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ وہ کہتا ہے چھوڑو، تمہیں نہیں پتہ، اللہ تو جانتا ہے کتنا ٹھہرے ہیں، اللہ جانتا ہے ہم کتنا ٹھہرے ہیں۔ اس میں بڑی راز کی بات ہے، وہ تو راز بات ہمیں کھلا ہے نا، وہ 3 صدیاں سوئے رہے ہیں۔ وہ آپس میں کہتے ہیں بات جھگڑتے کیوں؟ اللہ کو پتہ، کہتے ہیں جاؤ روٹی لے آؤ، بھوک لگی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ادھر 3-4 ساتھی بیٹھا کرتے تھے، پتہ میں فوت ہو گئے، کہاں چلے گئے ہیں، وہ جب سوال کرتے کہتے جی ذرا در چھڑ دو، بھوک لگی، روٹی کھانے جا۔ تو سبحان اللہ کب ہونا ایک بار۔ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ پڑھنے والے کو بھوک لگ جاتی ہے، کبھی پڑھانے والوں بھی لگی ہے بھوک، نہیں لگی؟ یہ نہیں کدی پوچھا جی چھیتی ذرا پڑھاؤ تو انہوں روٹی کھوائیے، یہ نہیں کدی آگے۔ روٹی کھانی ہے تو روٹی کھانی، یہ بھی کہہ رہے ہیں قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب جانتا ہے کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے ہو درویشو، فبعثوا احدکم، آپس میں سے کسی ایک کو بھیجو۔ کس طرح بھیجو؟ ببوارقکم ھذہ الی المدینہ، اپنی اس چاندی کے ساتھ، دراہم، درم اور دینار، درم چاندی کا ہوتا ہے سکہ، دینار سونے کا ہوتا ہے، یہ سکے چاندی کے لے جائے اور جا کر کیا کہے، جائے کہاں؟ الی المدینہ۔ المدینہ جو ہے عرف عام میں کسی بھی شہر کو جاتا ہے، لیکن جو یثرب کے بعد مدینہ بنا اس کو مدینہ الرسول کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ الرسول کہتے ہیں۔ تو یہ مدینہ، اس میں مدینہ سے مراد ہے وہ شہر جائے روٹی لے کر آئے۔ اچھا، فَلْيَنظُرْ، پھر وہ جانے والا غور کرے، دیکھے، اَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، ان میں سے کون زیادہ پکیدہ اور عمدہ کھانا ہے، ڈش کون سی اچھی ہے، کڑھائی کون اچھی بناتا ہے۔ کڑھائی دی چوتھی تو کس میں کراچی والا اور رہ گئے، اے بابے والا تو اور رہ گئے، جے علامہ صبغت اللہ سے پکوایا تو اور رہ گئے، تو کوئی اور درویش پکایا، جے کسی کلندر بی بی کو پکوا لو تو اور رہ گئے، بدل جائے گی۔ جیڑی بی بی لانت بھیج دی ہے تیرے تے لکھ لعنت تیرے، وہ پکائے تو کیسا سواد آئے گا۔ لعنت چھٹا بال ڈالنے والی بی بی جو ہے، بیڑا گھر کر دیا انہوں نے، برتن پر بھی لعنت، ہنڈیاں پر بھی لعنت، اولاد پر بھی لعنت۔ تے مولوی صاحب کی دعا تھی کہ گلی کریں گے، کنٹرول کرو، اللہ میں معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے ازکا طعامن، عمدہ ترین کھانا وہ تلاش کرے،
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس سے وہ ہمارے لیے یہ طعام کھانا جو ہے جا کر لائے۔ تو یہ جملہ جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ سارے بولو ایک دم، تسی بھی آؤ جی بولو، وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ وہ نرم لہجہ اپنائے، وہاں جا کر گڑبڑ نہ کرے۔ اور یہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے یہ پورے قرآن مجید کا نصف ہے، آدھا قرآن مجید اس طرف ہے، آدھا قرآن اس طرف ہے۔ مفسر نے لکھا ہے جس بندے کے مزاج میں نرمی آ جائے سمجھ لو سارے دین کو اس نے سمجھ لیا۔ جس بندے کے مزاج میں اکھڑ بن ہے، دوش بن ہے، اگڑ دگڑ ہے، وہ دین کو سنبھالا نہیں دے سکتا، وہ گھر کا نظام نہیں صحیح سنبھال سکتا۔ نرم لہجہ، اپنے اندر شعور بیداری پیدا کرو، تحمل، ایثار، برداشت، یہ سارے۔ کسی نے کہا تھا عزت اسی کی اہل نظر کی نظر پہ ہے۔ سبحان اللہ، میں ہی کماؤں تو کیونکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے نا موقع تو سموج کرنی۔ عزت اسی کی اہل نظر کی نظر میں ہے، سب کچھ بشر میں ہے جو محبت بشر میں ہے۔ منہ سجا، ٹیبل کھڑے، گسے دا بھرے، گھر جائے تے پوش ہوندی کہ چاچے ری آ گئے، اے چاچے کو پناہ مانگتی پھرتی دنیا داری۔ پھر انہوں نہ رکھے نے بڑا ابا آ گیا، آپ ہی بنایا نا، ابا تو ایک ہی ہوں نا، انہوں نے کہا چھوٹا ابا بڑا ابا، ابیاں دے بھی سائز بنایا۔ یہ جملے درست نہیں ہیں، پر غور کرنا چاہتا۔ یہ ہماری معاشرت میں ہے، تائے نو ابے دا وڈا بھائی انہوں وڈا ابا، تے جڑا چھوٹا چاچا ہے انہوں چھوٹا ابا، یہ ہمارے معاشرے، لیکن ایسے کہنا درست نہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے وہ کھانا اچھا لائے، نرمی اختیار کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں کسی کو ذرا بار بھی رہنمائی اور شعور نہ دے کہ ہم کون ہیں تو کہاں رہ رہے ہیں۔ وہ بزرگ چاندی لے کے باہر نکلیا تو 300 صدیاں گزر گئی سن، اتنے نہ مکان نہ دکان نہ بابا، اور کتب جڑا ہوٹل والا نہ کراچی والے نہ سلیمان والے نہ جڑا میر والے، کوئی شہر والی نہیں ہوتی۔ وہ پٹے کل دی گل ہے، یہ دنیا گئی کتے پتہ نہیں اس کو۔ اب وہ جا کے وہ جو بولی بولتا ہے وہ بولی 300 سال پہلے کی بولی، آگے جو بیٹھے ہوئے کلندر ان کی اپنی بولی، بابا 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 کا وہ بابا بابا وہ ہے کہ وہ پھر انہوں تیار فنون سبحان اللہ، یہ آخر تو یہی رہ گیا نا، اج میں بول والا انجا نہیں کرتا ہے۔ گیڑے دے دے کے خیر جانا ہی کہہ رہا، یہ کس سبق پڑھا ہے؟ اور خدا دا خوف کرو، ایسے ہی بیٹھے ہیں اسے کام وضو دا بھی بیڑا کر ہے۔ اب وہ منہ کا اشارہ کرتا ہے کوئی کھانے پینے کی بات کرو، پھر انہیں انج کیتا ہوئے گا پیسہ شیسا دو، وہ سکے کٹے تو 300 سال پہلے دے وہ پڑھ لو گی، وہ آخر گے وہ ساڈے وڈے چاچے ری وڈے مولوی ری انہوں دا دادا سانو دسدا ہوندا سی، ساڈے کوئی بزرگ سن منڈے سن وہ پتہ نہیں کتنے گئے نے، یہ وہ نہ ہوں، وہ گڑبڑ شروع ہو گئی، روٹی ٹکر اتھے ہی رہ گیا، انہیں دوڑ لانی شروع کی تھی، اس اسی پھڑے نہ جائیے۔ کیا کرم ہے میرا تیرے اللہ تیرے کرم کا، اور تو نے قیامت کا نقشہ پریکٹیکلی کر کے دنیا کو دکھایا، اور اپنے پیاروں کو نیند بھی دی، پھر ان کو وفات بھی دی، ان کو اپنی رفاقت بھی دی، اور قرآن کے اندر ترجمانی کر کے امت کے لیے اس کا پیغام بھی پہنچایا۔ توجہ فرمائیں جی، انہم یظہرون، تبصرہ کرتے ہیں اگر وہ ہم پہ غالب آ گئے، کون؟ وہ حکومت والے، ہمارے گھر والے، جن کو دین مسلک ہم چھوڑ کر آئے ہیں، جن کا کلچر چھوڑ کر ہم آئے ہیں، اگر وہ ہم پہ غالب آ گئے، یرجموکم، تمہیں پتھروں سے مار دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں دوبارہ رپیٹ کر دیں گے، تمہارا مسلک ہی بدل دیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ایسے ہو گیا معاذ اللہ تو ہم تو کوئی کامیابی نہیں رہیں گے، ہم تو ناکام ہو گئے، کوئی کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔
پھر کیا جی وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، اسی طرح ہم نے ان کے پیچھے لوگ لگائے، وہ روٹی ٹوکر لے کے غار کی طرح دوڑے، پیچھے لوگ لگ گئے، کدھر جاتے ہیں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، تاکہ وہ جان لیں اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ کتنے وعدے سچے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کی بات کی ہے، قیامت قائم ہونا، وہ بھی سچی بات ہے۔ یہ پریکٹیکل اتنا منظر دکھانا تھا، وہ اس میں غار میں گئے، غار کا منہ اللہ نے بند کر دیا، اللہ خیر چلا، ان کو سلا دیا یا اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا، تو اس کے سے زیادہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ اب اللہ جانے، وہ جانے اور ہم جانے۔ اب دنیا آئی ہے، وہ ٹکرے مار لگے، اچھا جی وہ کدھر گئے ہیں، شاعری کدھر گئے ہیں، قاضی کدھر گئے ہیں، پیر کدھر گئے ہیں، فقیر کدھر گئے ہیں۔ اب تبصرے شروع اذ یتنازعوا بینہم امرہم، جب انہوں نے ان کے معاملات کے بارے میں جھگڑا کیا تبصرہ کرتے ہوئے، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا یہاں کے یادگار بناؤ، عمارت بناؤ، ان کی نشانی کے طور پہ بڑے بڑے ولی، یہ کامیاب لوگ تھے۔ ربہم اعلم بہم، ان کے بارے میں ان کا رب زیادہ جانتا ہے، کس حالت میں ہیں، مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں، کوئی ہمیں پتہ نہیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، انہوں نے کہا جو اس مسئلے پہ ماحول پہ غالب آ گئے، لوگوں جو باثر لوگ تھے، ان کی بات اشارہ کر دی اللہ نے، لنتخذن علیہم مسجدا، اور کہنے لگے کتبے اور یادگار نہیں، ہم مسجد بنائیں گے، سجدہ بنائیں گے۔ اور یاد رکھو مشرکین کے یہ عقیدے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی آخری لمحات میں فرمایا، سن رہے ہو شمالیات ترغ، یہ جناب عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، آپ نے آخری زندگی کے حالات میں، آخری لمحات میں جو چادر اوڑھی تھی، یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر تھی، آپ کبھی اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، کبھی ننگا کرتے تھے، اور لمحہ بلمحہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ننگا کیا اور فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، اللہ یہودیوں پر بھی لعنت کرے، عیسائیوں پر بھی لعنت کرے، انہوں نے نبیوں، ولیوں اور صالحین کی قبروں کو سجدے کیے۔ یہودی عیسائی سجدہ کریں تو وہ لعنتی ہیں، مسلمان سجدہ کریں تو وہ پکے مسلمان، وہ پکا سنی۔ کتنے لوگ اسی طرح کے عقیدے بیان کرتے رہتے، باجی ہے بڑا پکا عقیدہ، بڑا پکا سنی ہے، ویسے نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، قربانی کیا بات ہے، 2 بچے 3 لے لے، ایک ووٹ بھی کر دے، نماز کدی مسیتے نہیں آ۔ تو گل کی سمجھ لگی؟ میرے ایک دوست نے زندہ ہیں، انہوں نے خبر سنائی، میرے عزیز ہیں، اسلام آباد رہتے ہیں، بڑے امیر آدمی، بڑا اچھا آدمی، ایک روزہ نہیں کدی رکھا، سبحان اللہ، لیکن افطاری کراتا ہے وہ بڑی مزیدار، اور ساری چیزیں آپ بناتا ہے، مینگو لائے گا، انور والے فلانا مٹن لاؤ جی، فلانی چیز بناؤ جی، فلانے مشروب بناؤ، فلانی جگہ سے امیر والوں کو فلانی شے لے آؤ، سلیمان کو فلانی شے لے آؤ، رس گلے فلانی جگہ، سارا کچھ کر کے تو افطاری ساتھ کرائے گا انہوں نے، تو روزہ ایک نہیں کدی رکھے۔ کسی پوچھا بزرگاں تو افطاریاں کرائی ہونا، روزہ تو کوئی نہیں رکھتا، آندہ کافر کر کے مارنا جی، افطاری بھی نہ کرائیے کسی۔ اللہ کی شان ہے، ہو سکتا اللہ انہیں معاف کر دے، وہ دے اس کی اپنی مہربانی، لیکن یہ ضابطے نہیں ہیں، نہ اندر نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ کام کرے، اپنی مرضی کے ساتھ سارے سلسلے کرتا رہے، یہ معاملات درست نہیں ہیں۔ پھر اللہ کا ایک فیصلہ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانی کے نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے نہ لہو کی ضرورت ہے۔ کیوں یہ بات کی ہے؟ وہ عرب مشرقین عرب بھی قربانیاں کرتے تھے، اور اچھی گوڈی لے کے نا وہاں بوٹی والی، تو جا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ جا کے رکھا تھا، قربانی کا گوشت کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نہ تمہارے خون کی ہمیں ضرورت ہے، نہ بوٹیوں کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ضرورت ہے مجھے پہلے مانو اور میرے ساتھ اچھے تعلق بناؤ اور میرے سے ڈرو، گناہوں سے بچو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو ایک بندے نے تبصرہ کیا، جب آپ نے ذبح کیا، خون اس کا زمین چوس لی، اس طرح ہی کھال کوئی ادارے والے لے گئے، تو گوڈی تو سم اپنا بھیج دی تھی ادھر پٹ روسٹ کرنے واسطے، اس طرح
پٹھاں تو کر رہی ہیں روز، کھل کوئی لے گیا تو خون زمین لے گئی، تو اللہ کو کی ملے وجہ یہ تو حساب کر کے دسنا، اللہ پاک نے پوچھنا بھی میرے ایسے کی رکھا ہے۔ تمہیں پتہ نا سارے دوست جناب طارق صاحب مرحوم ڈاکٹر صاحب، میں جمعے کے خطبے کہہ بیٹھا یار اوجریاں ضائع نہ کریا کر، سریاں بھی سڑ چھڑ دے، اوجریاں بھی سڑ چھڑ دے، قربانی کا حصہ ہے۔ خیر بات ہو گئی، جمعہ ختم ہوا، گھر آ گئے، مجھے فون آیا ان کا، ان کے دوست تھے طارق صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے لو جی حضرت صاحب جمعہ عید والے دن 6 اوجریاں تواڈے گھر پہنچ جان گی۔ ساریاں محلے دیاں کٹھیاں کر کے نا تو اوجری میرے گھر کر سے، چلو مزاح کی بات تھی، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کو بری کے رحمت فرمائے، وہ مزاح کیا انہوں نے۔ توجہ فرمائیں حضرت، چھٹیاں کدھر کرنی ہیں؟ ہیں جو ہفتے پڑھیے کر چڑیے چھٹیاں، کوئی بولتے نہیں کی کرنا، کتنے مہینے؟ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو گمان کریں گے کہ وہ جاگنے کی حالت میں ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ جبکہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ہم ان کو پلٹتے ہیں دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے بازو بالوسیط دہلیز پر، اس طرح پھیلا کے کتا پڑا ہوا ہے وہاں۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اس منظر پر اگر آپ اطلاع پائیں، آپ کی نظر پڑے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو وہاں آپ دوڑیں گے ان سے، وہاں پھیریں گے، پلٹ آئیں گے دوڑتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور آپ بھر دیے جائیں گے ان میں سے رعب، آپ پر رعب طاری ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ایسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ایک ان میں سے کہنے والے نے ان سے کہا کم لبثتم تو کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ علم رکھتا ہے، بِمَا لَبِثْتُمْ ایک دو کہنے لگے جو تم ٹھہرے ہو۔ چنانچہ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ پس بھیجو تم میں سے ایک بندے کو، بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ تمہاری یہ چاندی یہ جو درہم ہے آپ کے پاس، إِلَى الْمَدِينَةِ شہر بھیجو، فَلْيَنظُرْ پر وہ غور کرے دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا کون میں سے بہت اچھا عمدہ پاکیزہ کھانا ڈش کون سی اچھی ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ اس میں سے وہ کھانا رزق تمہارے لیے لائے، وَلْيَتَلَطَّفْ اور اس کو چاہیے کہ نرم لہجہ اپنائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا وہ جانے والا تمہارے بارے میں کسی کو کوئی شعور بیداری نہ دے، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ ہم پہ غالب آ گئے، يَرْجُمُوكُمْ تمہیں وہ مار ڈالیں گے، رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں پلٹا دیں گے اپنی ملت و دین میں، ولن تفلحوا اذا ابدا پھر ہرگز تم نہیں فلاح پا سکو گے کبھی بھی۔ وکذالک آثرنا علیہم ایسے ہی ہم نے ان کا پیچھا کروایا، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، اور پیچھا کرنے والے ان کے پیچھے آنے والے، ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا اور جو بے شک جو قیامت ہے اس میں کوئی ابہام اشکال تردد نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم جب وہ نزاع کر رہے تھے جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملات میں، یہ کون تھے، کتنے تھے، کہاں گئے، کیسی حالت میں، فقالوا بنوا علیہم بنیانا ان کا یہاں کو یادگار بناؤ، ربہم اعلم بہم ان کا رب ان کے بارے میں اچھا جانتا ہے، اچھا علم ہے۔ قال الذین غلبوا جو غالب آ گئے جو وہاں بہت سے لوگ تھے انہوں نے کہا غلبوا علی امرہم جنہوں نے اس ماحول کو سمیٹا، لنتخذن علیہم مسجد ہم ضرور ہم مسجد بنائیں گے۔ پھر اللہ کی توفیق سے جی انشاءاللہ
کہنا ہے نا ابھی سبق پڑھنا ہے نا ابھی یہ ترجمہ کیا ہے نا، تو انشاءاللہ العزیز پھر چھٹی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہفتہ و اتوار اپنے اتوار کو روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ، یوم عرفہ کا روزہ۔ سال کے بعد نے فرمایا تھا میں گمان کرتا ہوں یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے یہ جو یوم عرفہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے بات مشہور کی ہوئی ہے یوم عرفہ جو وہاں مکے میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ ہوں گے ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اگلے دن میری عید ہوتی ہے، اس کا روزہ رکھنا ہے، تو اللہ کی توفیق سے وہ ہفتہ بھی پورا گیا، تو آگے بھی گیا۔